دیکھیں، زندگی میں نا اکثر ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب مشکلات ایک دم پہاڑ جیسی لگنے لگتی ہیں اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہی ہیں، اور ایسے وقت میں ہر کوئی اس مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت اتنی بڑی لگے کہ اس سے نکلنا بالکل ناممکن محسوس ہو، تو اس کے اندر سے آسانی کا راستہ آخر کیسے تلاش کیا جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد آج ہماری یہ ساری بات چیت گھومے گی۔ اچھا، تو چلیں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مشکل کا احساس آخر ہوتا کیا ہے، یہ تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ اس ساری بات کی بنیاد ہے یہ جملہ، اللہ کا وہ نام جو مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اب یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرا روحانی تصور ہے جو مصیبت کے وقت سوچنے کا ایک پورا فریم ورک دیتا ہے۔ تو چلیں اب مسئلے سے ذرا ہٹ کر اس روحانی حل کی طرف آتے ہیں جو اس جملے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مقصد کسی ایک مخصوص نام کو ڈھونڈنا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ ہم اس کال کے پیچھے جو ایک طاقتور اصول کام کر رہا ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ تصور کام کرتا کیسے ہے۔ تو چلیں اس جملے کو تھوڑا توڑ کے دیکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو گہرے معنی چھپے ہیں وہ سمجھ میں آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ ہے مشکل۔ اب مشکل کا مطلب صرف کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی الجھن ہے جہاں انسان خود کو بالکل پھنسا ہوا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور مشکل کا بالکل الٹ ہے آسان۔ آسان کا مطلب ہے سلجھاؤ، سادگی اور ایک دم صاف راستے کا نظر آ جانا جو سیدھا مشکل کے حل کی طرف لے جائے۔ جب ہم ان دونوں حالتوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں نا، تو بڑی دلچسپ تصویریں سامنے آتی ہے۔ یہ صرف مسئلہ حل ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری کیفیت کا بدل جانا ہے۔ یہ الجھن سے وضاحت کی طرف ایک سفر ہے، رکاوٹ سے راستہ ملنے کا سفر، پیچیدگی سے سادگی اور بوجھ سے راحت کی طرف کا سفر ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ مشکل کیا ہے اور آسان کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ وہ کون سا روحانی عمل ہے جس کے ذریعے یہ سب ممکن مانا جاتا ہے؟ تو یہ جو پورا عمل ہے نا، اسے ہم کچھ سٹیپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو پوری طرح ماننا، اسے تسلیم کرنا۔ پھر خدا کی کسی ایسی صفت پر دھیان دینا جو اس مشکل کا حل ہو۔ مثلا اگر کوئی مالی تنگی میں ہے تو وہ الرزاق یعنی رزق دینے والے کی صفت پر دھیان دے سکتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس صفت پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے، اور جیسے ہی ہمارا نقطہ نظر بدلتا ہے نا، وہی مشکل آسان لگنے لگتی ہے اور اس کا حل خود بخود نظر آنے لگتا ہے۔ تو چلیں اب ساری بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سب کا اصل اور بنیادی پیغام کیا ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا ہے اس سب کا؟ دیکھیں، بنیادی اصول یہ ہیں۔ پہلی بات، مصیبت زندگی کا حصہ ہے، سب پر آتی ہے۔ دوسری بات، نام کا مطلب کوئی جادوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی وہ صفت ہے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ اس صفت پر توجہ مرکوز کرنا دراصل ہمارے سوچنے کے انداز کو بدلنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہی سوچ اور نقطہ نظر کی تبدیلی ہے جو اصل میں مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی مسئلے کو دیکھنے کا انداز بدلنے سے وہ مسئلہ خود ہی بنیادی طور پر بدل جائے؟